की आवाज़। एम न्यूज़ की नशरियात का बाकायदा आगाज़। मुमताज़ का नया सितारा। एम न्यूज़ सहाफ़त के उफ़क़ पर जगमगा उठा। मयारी और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त एम न्यूज़ का आज़म। सियासत हो या मईशत, समाजी मसाइल हो या अवामी हकूक़, एम न्यूज़ दिखाएगा हकीकत। यहाँ होगी हर खबर की गहराई, हर वाक़े की पूरी सच्चाई और हर मसले का हकीकी रुख। खेल के मैदानों से लेकर शोबिस की चकाचौंध रोशनियों से जुड़ी हर खबर मुल्क के हर कोने से मरकज़ तक पहुँचाएंगे। दुनिया भर में रूनुमा होने वाले वाक़यात अब नाज़रीन जान सकेंगे सिर्फ एम न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस्लामाबाद में एम न्यूज़ की लॉन्चिंग की शानदार तकरीब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एम न्यूज़ की मैनेजमेंट के हमरा केक काटा। कराची और लाहौर ब्यूरो ऑफिसेज में भी एम न्यूज़ की लॉन्चिंग की तकरीब, केक काटे गए। सियासी और समाजी शख्सियात ने इंतजामिया को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। एम न्यूज़ को मीडिया इंडस्ट्री में खूबसूरत इजाफा करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एम न्यूज़ के आगाज़ पर चैनल इंतजामिया और पूरी टीम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, नई मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क़याम जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता है। उम्मीद है एम न्यूज़ कौमी मफाद को मुक़द्दम रखते हुए अवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाएगा। हालिया दौर में फेक न्यूज़ के बढ़ते रुझान ने दुरुस्त और गलत खबर की पहचान को मुतासिर किया। एम न्यूज़ जिम्मेदारी दिखाते हुए फेक न्यूज़ के चैलेंज का मुकाबला करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी लॉन्चिंग पर एम न्यूज़ की इंतजामिया और टीम को मुबारकबाद। कहा, एम न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इजाफा है। उम्मीद है एम न्यूज़ ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की मिसाल कायम करके अपना नाम बनाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, एम न्यूज़ बहुत जल्द मीडिया इंडस्ट्री में जगह बनाएगा। ख्वाहिश है चैनल तमाम मीडिया में मुमताज़ रहे। एम न्यूज़ आवाम के मसाइल उजागर करने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा, एम न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में बेहतरीन अंदाज में काम करेगा। पीटीआई रहनुमाओं का एम न्यूज़ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। बैरिस्टर अली जफर और निसार जट के नशरियात के आगाज़ पर तहनीती पैगामात। कहा, एम न्यूज़ हक और सच का साथ देकर अपना नाम बनाएगा। दुआ है एम न्यूज़ तरक्की के मनाजिल तय करे। लीगी सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने अपने पैगाम में कहा, एम न्यूज़ के आने से आवाम को बेहतरीन खबरें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान का नशरियात के आगाज़ पर एम न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। एम न्यूज़ को मीडिया इंडस्ट्री में खूबसूरत इजाफा करार दे दिया। अरकान कौमी असम्बली शैला रज़ा, मलिक इब्रार, अंजुम अकील की भी एम न्यूज़ को कौमी मीडिया का हिस्सा बनने पर चैनल की इंतजामिया वर्कर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। मई की जंग में आज़ाद कश्मीर के अवाम पाक फौज के शाना बशाना थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तुलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हालिया जंग में आप पाक अफ़वाज के लिए अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से आपकी फ़ज़ा गूंजती रही। मकबूजा कश्मीर की वादी खून से सुर्ख हो चुकी। वो वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। आज तक एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया, हमेशा मेरिट बरकरार रखा। वक्त आ गया है कि हम मेहनत से पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएं। तालिबान ने वज़ीर आज़म को पेंटिंग पेश की। शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। आज़ाद कश्मीर पुलिस के दस्ते ने तुलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले सियासी या दीगर अनासर से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स का आज़म, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत से मुल्क यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज़्ज़त और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरा कोर कमांडर्स का भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निमटने का आज़म।
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ کور کمانڈرز کی مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق، غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ۔ پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو 10 ارب روپے نہیں بلکہ 55 ارب روپے ریونیو ملے گا۔ 25% شیئرز کی فروخت سے حکومت کو 45 ارب روپے ملیں گے۔ مشیر نجکاری محمد علی کی پریس کانفرنس، کہا ایئر لائن کو نہ بیچتے تو شاید 2 سال بعد طیارے اڑان بھی نہ بھر پاتے۔ 10 سال میں 500 ارب روپے کا نقصان ہوا، اب حکومت خسارے سے بچ جائے گی۔ ہماری ساکھ تب مجروح ہوتی جب قومی ایئر لائن کے طیارے اڑان بھرنے کے قابل نہ رہتے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے پی آئی اے کی نجکاری مکمل ہوئی۔ دنیا کے معاشی ماہرین فیصلے کو سراہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کے لیے جلد صحتیابی کی دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، حکومت کا گندم کی خریداری کے عمل سے باہر نکلنے کا فیصلہ۔ وفاق 15 لاکھ، پنجاب 25 لاکھ، سندھ 10 لاکھ، خیبر پختونخوا 7.5 لاکھ اور بلوچستان 5 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم ذخیرہ نہیں کریں گے۔ وفاق اور صوبوں کے لیے گندم نجی کمپنی خریدے گی۔ وزیر اعظم کی پی آئی اے کے بعد ڈسکوز کی بھی فوری نیلامی کی ہدایت، جامع قومی انرجی پلان کے لیے علیحدہ سیکریٹریٹ بنانے کی منظوری۔ شہباز شریف نے کہا کم لاگت بجلی اور گھریلو صارفین کے لیے سہولت اولین ترجیح ہے۔ انرجی پلان میں وزارت موسمیاتی تبدیلی، خزانہ، پیٹرولیم کی سفارشات کو شامل کیا جائے۔ صنعتوں کو بجلی مسابقتی ٹیرف پر فراہم کی جائے۔ بندرگاہوں سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کی چارجز کم کرنے اور بندرگاہوں پر سہولت بڑھانے کی ہدایت، کہا اندرون ملک کارگو کے نقل و حمل کے لیے بندرگاہوں سے ریل رابطے کو مزید بہتر کیا جائے۔ پاکستانی معیشت پائیدار اور طویل المدتی ترقی کی پوزیشن پر آ رہی ہے۔ کئی برسوں بعد پہلی بار پاکستان نے پرائمری مالیاتی سرپلس اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دونوں حاصل کیے، جو مسلسل خساروں کے چکر سے نکلنے کی واضح علامت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی اخبار کو انٹرویو، کہا مہنگائی 38% کی بلند ترین سطح سے کم ہو کر ایک عددی سطح پر آ گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے، جو تقریباً 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ شرح تبادلہ میں استحکام نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے میں مدد دی ہے۔ صدر متحدہ عرب امارات اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان 26 دسمبر کو اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ شاندار استقبال کی تیاریاں مکمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزراء اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی اسلام آباد آئے گا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دورے سے دونوں ممالک میں سرمایہ کاری، تجارت، توانائی کے شعبہ جات میں تعاون بڑھانے میں مدد ملے گی۔ دورہ علاقائی استحکام اور ترقی کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں 26 دسمبر کو عام تعطیل کا اعلان۔ صدر زرداری کی کربلا میں روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس بن علی علیہ السلام پر حاضری، فاتح خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر مملکت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقات بھی کی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد سازی کے بامعنی اقدامات پر ہے۔ اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی ڈائیلاگ کمیٹی کا وزیر اعظم کے نام خط۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود پر مشتمل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا مذاکرات پیشکش کا خیر مقدم۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید، پی ٹی آئی اسیران کی پیرول پر رہائی مانگ لی گئی۔ مذاکرات کے لیے کوٹ لکھپت نہیں بلکہ اڈیالہ مرکز ہوگا۔ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو صاف انکار کر دیا۔ کہا فواد چودھری، محمود علوی اور عمران اسماعیل پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں۔ بانی تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو نامزد کیا ہے۔ پی ٹی آئی لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز ڈائیلاگ ہو سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا پی ٹی آئی لیڈر نے ساری زندگی اول اور آخر اپنے ذاتی مفاد پر فوکس کیا۔
مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کوئی اصول پر پرست شخص نہیں, وہ 200% مفاد پرست شخص ہے. ذاتی فائدے کے لیے اصول, رشتوں سمیت سب کچھ رون سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر دی گئی. ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی ہے, یہی ہماری پہچان ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کنونشن سے خطاب, کہا نوجوان ہر سطح پر تیار رہیں. آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے, ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے. انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے بھی کبھی تشدد یا غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کیا. ملک دشمن سیاسی جماعتوں نے اقتدار کی خاطر ہمیشہ اداروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا. سپریم کورٹ پر حملہ انہی ملک دشمن سیاسی قوتوں نے کیا. سازشی عناصر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے, فوکس نہ ہٹائیں. بانی پی ٹی آئی کی اگلی کال تک ہر سطح پر مکمل تیاری ہمارا ہدف ہے. پاکستان سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا دنیا کا واحد ملک ہے. ملک کو امن اور آزادی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے مرکز کے طور پر متعارف کرانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امریکی سکھ وفد سے گفتگو, کہا اقلیتوں کی فلاح اور معاشی بحالی کے لیے 75,000 اقلیتی کارڈ کا پروگرام شروع کیا. تعداد مزید بڑھائیں گے. سکھ وفد کی اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ جیسے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کی تعریف. بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ بغیر آرڈر کے کوئی آپ کو کچھ کہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ تو کہیں گے کہ پہلے آرڈر دکھائیں پھر آگے بات کریں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف سماعت میں ریمارکس, کہا ابھی تک ٹریبیونلز نے کام شروع نہیں کیا, نہ عملہ ہے نہ یہ پتہ ہے ٹریبیونلز کہاں بیٹھیں گے. لاہور ہائی کورٹ کی پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے تحت خلاف درخواستیں فل بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت. کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات پر حکم امتناع جاری. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. درخواست گزار عبدالقادر کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کوئٹہ میں حلقہ بندیاں 2017 والی مردم شماری کے تحت ہوئی, اب 2023 کی مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی. انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے. لیبیا کے آرمی چیف 4 اعلیٰ عسکری حکام سمیت طیارہ حادثے میں جہاں باغ. انقرہ میں طرابلس کے لیے اڑان بھرنے والے طیارے میں اچانک تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی. اڑان بھرنے کے 30 منٹ بعد طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ منقطع ہو گیا. طیارے نے دوبارہ انقرہ کی جانب رخ موڑنے کی کوشش کی. لینڈنگ سے قبل ہی حادثے کا شکار ہو گیا. طیارے کا بلیک باکس مل گیا. جنرل محمد علی الحداد انقرہ میں ترکیہ کے وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد واپس طرابلس جا رہے تھے. لیبیا میں 3 روزہ سوگ, تمام تقریبات منسوخ. آپس میں محبت نہیں کرنے دیتے, ایک یہی عیب ہے اس شہر کے داناؤں. مجھ سے کرتے ہیں قتیل اس لیے کچھ لوگ حسد, کیوں میرے شعر ہیں مقبول حسیناؤں. معروف شاعر اور نغمہ نگار قتیل شفا کا یوم پیدائش. تحریر کردہ گیت اور نغمات آج بھی عوام میں یکساں مقبول ہیں. نا ساحل پہ جاؤ تم, کہا طوفان کا ڈر ہے, کہا طوفان تو ہوگا. کہا کارے بنائے ہوں, کہا کارے بناؤ تم. کہا جاپان کا ڈر ہے, کہا جاپان تو ہوگا. اگر 10 دن میں تمہیں 28 کروڑ واپس کرنا پڑے نا تو تم بھی پوپائی کی آواز نکالو گے. آرڈنری درزی جو ہوتا ہے نا, ہی از بیگر آف دی لائن. بیگر آف دی لائن. تمہاری اردو بھی کتنی پور ہے, لکیر کا فقیر. اور لیجنڈ اداکار معین اختر کا 75واں یوم پیدائش. اداکاری آج بھی مداحوں کے ذہنوں میں تازہ ہے.